اس یقین کو قرآن پاک میں سمجھایا گیا ہے، کئی جگہ پہ سمجھایا گیا ہے اللہ پاک کس موقع سے کیسے کرتے ہیں۔ دیکھیں سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ قرآن میں ہے وہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہ جن سے اللہ نے بات کیا ہے، 150 مقامات کے قریب حضرت موسیٰ کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ اس نبی اور اس قوم کا تذکرہ قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تفصیلی کارگزاری سورۃ القصص میں آ کر ہے، اور بھی سورتیں ہیں لیکن بچپن سے لے کے جوانی تک کا بھرا قصہ سورۃ القصص میں 20ویں پارے میں اللہ پاک نے ہمارے نبی پہ اتارا ہے کہ آپ سنیں ان واقعات کو کیا ہو رہا ہے۔ مکے کا وہ دور تھا، اکثر مکی صورتوں میں یاد رکھیں ایمان کو بتایا گیا۔ مکی صورتوں میں 3 باتیں ہیں، اللہ پر ایمان، رسول اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی کیا نام ہے، توحید، رسالت اور معاد، یہ 3 باتیں پوری مکی صورتوں کا خلاصہ ہے۔ یہاں احکام نہیں تھے، احکام تو مدینے میں آئے ہیں۔ جب یہ ایمان کی سجا بنی تو پھر مدینے میں حکم آ رہے ہیں شراب چھوڑو، مدینے میں حکم آ رہے ہیں طلاق کے مسائل کیا ہیں، مدینے میں حکم آ رہا ہے کہ روزہ قائم کرو، زکات ادا کرو۔ یہ ابتدائی جو مکی کی صورتیں ہیں اس میں پوری صورتوں کا خلاصہ ہے، اللہ کو مانو، میرے نبی کو مانو، مرنے کے بعد کی زندگی کو مانو، یہ ابتدائی پوری صورتوں کا خلاصہ ہے۔ تو سورۃ القصص میں اللہ پاک جو حالات مکے میں تھے چاروں طرف، جی جیسے کوئی دیکھ رہا ہے کہ کب آئے گا، مسلمانوں کے ساتھ کب تک ایسا ہوگا، ایمان والوں کے ساتھ یہ حالات کیوں ہیں، حالات کیا ہیں بزرگوں، اس سے بڑے بڑے آزمائشوں سے امتیں گزر چکی ہیں۔ فرمایا پتھر اس درخت کو رکھتا ہے جس میں پھل ہوتے ہیں، ساری دنیا کو معلوم ہے کہ ایمان والوں کے پاس وہ ہیرا ہے، وہ موتی ان کے پاس ہے جس کی بدولت کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ سب ہمارے پیچھے پڑھتے رہیں گے، قیامت تک یہ مقابلہ ہونا ہی ہے۔ کہیں مہدی ہوں گے تو کہیں ان کے سامنے اور ہوں گے، کہیں عیسیٰ ہوں گے تو ان کے مقابلے میں دجال ہوگا۔ یہ حق و باطل کی محنت ہے تو قیامت تک چلنا ہی ہے۔ مایوس ہونے کے بجائے ہم اللہ کی کتاب کو تلاش کریں۔ اللہ پاک نے کس موقع سے صحابہ کی کیسی رہبری فرمائی ہے مایوس کن حالات میں، جبکہ چاروں طرف مکے کے جی آزمائشیں ہیں، حضرت بلال کے ساتھ، سمیہ کے ساتھ، حضرت عمار کے ساتھ رضی اللہ عنہ، ایسے آزمائش کا دور ہے۔ اللہ پاک ان صورتوں میں جو ایمان کو سمجھائے ہیں کہ میرے حبیب آپ تذکرہ کریں موسیٰ علیہ السلام کا۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں، فرعون خواب دیکھ رہا ہے کہ میری سلطنت کو برباد کرنے والے وہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہیں، تو اس نے حکم جاری کر دیا کہ سب کو قتل کر دو، جو نرینہ اولاد ہو، لڑکا ہو، اسے زندہ نہیں چھوڑنا۔ جی جگہ جگہ قرآن کہتا ہے یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، لڑکوں کو ذبح کرو، لڑکیوں کو چھوڑو۔ چلتے چلتے وقت آیا فرعون کی خوف کی مٹی، انہوں نے خود کہا کہ فرعون اگر آپ ایسا کرتے رہیں تو ہماری خدمت کے لیے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ بنی اسرائیل کو یہ لوگ خادمانہ استعمال کرتے تھے، ان کے بچوں کے گندگیاں دھلاتے تھے، بہت مظلوم بنا کے رکھتے تھے۔ تو خود انہوں نے کہا اگر آپ اس طرح ذبح کرتے جائیں گے، بنی اسرائیل ختم ہو جائے تو ہمارے کام کاج کون کریں؟ تو پھر فرعون نے کہا ایسا کریں کہ 1 سال زندہ چھوڑو اور 1 سال ذبح کرو۔ اب وہ نظام بنایا گیا اللہ کی شان، اللہ کی قدرتوں کو بتانے کے لیے۔ جس سال چھوڑا جاتا ہے اسی سال اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ دنیا جو کہتی تھی کہ جس سال کیا نام ہے، جس سال ذبح کیا جائے اس سال چھپا کے رکھے، اور جس سال سب کو چھوڑ دیا جائے اس وقت میں حضرت موسیٰ پیدا ہوں۔ اللہ نے اپنی قدرت کو دکھایا کہ جس سال مرد بچوں کو ذبح کرنے کا حکم ہے اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ اور اللہ پاک جیسے حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، ماں پریشان ہے، بچہ چاند جیسا ہے، لیکن حکم ہے کہ معلوم ہو جائے تو ذبح کر دیا جائے گا۔ کیا کریں؟ مختصراً یہ کہ ایک صندوق منگاتی ہے اور اس میں بچے کو رکھتی ہے۔ اب دیکھ رہی ہے کہ اس کو پانی میں ڈالنا ہے، 2 چیزیں سامنے ہیں، اگر کھلا چھوڑو سانس لینے کے لیے تو پانی اندر جائے، بچہ ہاتھوں سے جائے گا، اور اگر پورا بند کر دو سانس بند ہو جائے گی تب بھی بچہ نہیں بچے گا۔ بچنے کا کوئی راستہ نہیں، نہ اندر کا نہ باہر کا۔ اللہ نے کہا نہ، آپ میرے بھروسے پہ چھوڑ دیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ دیکھو نا، ڈرنا نہیں، جب تک تمہیں سہولت ہو دودھ پلاؤ، جب خوف محسوس ہو صندوق میں ڈال کے بچے کو چھوڑ دو۔ ہم سمجھا رہے ہیں یہ بچہ تمہاری گود میں دوبارہ آئے گا، یہ بچہ دوبارہ تمہارے گود میں آئے گا، میں بھیجوں گا اور اس کو میں پیغمبر بنانے والا ہوں۔ حضرت موسیٰ کی ماں حیران ہی کہ اللہ کیا ہونے والا ہے، اور بند صندوق میں ان کو جو ڈالا گیا ہے وہ دریا کے موجوں میں تھپڑے کھاتے ہوئے جو صندوق میں رہا ہے، فرعون اپنے 400 سپاہیوں کے ساتھ وہ محل کے قریب ادھر سے گزر رہا ہے، صندوق آتا ہوا دیکھا تو منگایا گیا۔ اب وہ جو صندوق
بی بی آسیہ بھی ساتھ ہیں, بڑی خوش نصیب بندی گزری ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی سعادت مند عورتوں میں آپ نے 3 عورتوں کا نام لیا. فرمایا خدیجہ بنت خویلد کہ خدیجہ جو میری پہلی بیوی ہیں یہ جنت کی خوش نصیب عورتوں میں سے ہیں. دوسرا نام آپ